یقیناً کسی پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پارٹی لیس گورنمنٹ ہے۔ پارٹی لیس گورنمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہے جو اخلاقی جواز سے آ رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ میں ہوتی، یعنی وزیر اعلیٰ کی پوزیشن پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی تو بھی ہم سمجھتے مناسب تھا، جی یا نون لیگ کے پاس بھی حکومت ہوتی تو ہم سمجھتے مناسب تھا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جو فارورڈ بلاک کے نام پر جو بدعت شروع کی ہے، سیاسی بدعتیں طاقتور حلقوں کی طرف سے، یہ خود ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس صحیح۔ نظام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ یقیناً طاقتوروں کی حکومت ہے۔ لینڈ ریفارم کے بل کے مسودے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ اس سے ایگری ہیں؟ مجھے اچانک سے پتہ چلا کہ کل اسمبلی اجلاس ہے، وہ بھی اتوار کو۔ آپ کو پتہ ہے جی بھی کہ اسمبلی میں کبھی اتوار کو کوئی ایسا اجلاس نہیں بلایا گیا، ٹھیک۔ اور روٹین میں نہیں بلایا جاتا، مگر یہ کہ بلانے کا استحقاق اسمبلی کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن بلایا نہیں جاتا۔ تو پھر میں نے پتہ کیا 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 ایجنڈا ہے، اس میں سے گورنمنٹ ولنگ تھی کہ یہ مسودہ بھی یا ایکٹ بھی کسی طرح سے ٹیبل ہو۔ آپ نے کہا کہ سکردو کے فلان ہے، منسٹر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، گورنر ہے، فلان ہے، وہ سکردو کے ہیں۔ وہ سارے سکردو کے ہوتے، وہ سکردو سے ضرور ہیں، میں سکردو سے ضرور ہوں، لیکن ہم سب سکردو کے نہیں ہوئے۔ اگر سکردو کے ہوتے تو کیا ایسا ہوتا کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں جہاں گورنمنٹ بنانے کے لیے 17 ووٹس کی ضرورت ہوتی، 14 تو بلتستان سے ہیں، یہاں سے زیادہ صورتحال تباہ و برباد اس چلاس کی ڈیولپمنٹ کا ہے، وہاں کی بجلی کا ہے، وہاں کی تعلیم کا ہے، وہاں کے ہیلتھ کا ہے، وہاں کے انفراسٹرکچر کا ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی وہاں سے آیا ہوا اس وقت۔ جی لیکن بجلی کی بدترین صورتحال ہے۔ انشاءاللہ ہم انتخابات میں اتریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان اور ملکی سطح کی اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کی وساطت سے خطے کی جو تعمیر و ترقی کی سرگرمیاں ہیں ان سے آپ کو آگاہی دلانے کی وقتاً فوقتاً ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ حسب سابق ایک خاص مہمان ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراؤں، اس وقت گلگت بلتستان اسمبلی کے اپوزیشن رہنما جناب محمد کاظم میثم صاحب۔ یوں تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس خطے کے نوجوان رہنماؤں میں آپ کا شمار ہے۔ سیاست میں پہلی بار انٹری کی اور اسی پہلے ہی کوشش میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ پہ آپ کابینہ کا حصہ تھے، وزیر زراعت کی حیثیت میں آپ نے خدمات انجام دی، لیکن آپ کی خدمات کا دائرہ صرف زراعت تک محدود نہیں تھا، دیگر شعبوں میں بھی آپ کے جو خدمات ہیں ان کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بظاہر آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی گلگت بلتستان کی توانا آواز بن کر آپ گلگت بلتستان کے جو اجتماعی مختلف ایشوز ہیں، جو امور ہیں، ان کے اوپر وقتاً فوقتاً آواز بلند کرتے ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین کے نوجوان رہنما میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ کی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت دیا، اور سیاچن ٹائمز کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ نے یہ وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو کاظم صاحب، ہم گفتگو کا آغاز جو ہے اس طرح کریں گے کہ قبل اس کے کہ ہم اپوزیشن کے رول کے اوپر اور پھر مختلف ایشوز جو اس وقت گلگت بلتستان میں سرگرم ہیں ان کے اوپر کوئی بات چیت کریں، ہم اپنے ناظرین کے معلومات کے لیے آپ سے یہ اگر پوچھیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ اتحادی حکومت ہے، کسی ایک جماعت کی حکومت ہے؟ اس کو ہم کس طرح تعبیر کریں گے؟ بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا، سیاچن ٹائمز کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے پروگرامز انتہائی جاندار اور معیاری پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر تہذیب و ثقافت کو حفظ کرنے میں جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، اس پہ اگر میں کھلے لفظوں کے ساتھ اگر داد نہ دیں تو پھر کنجوسی ہوگی اور زیادتی ہوگی۔ جی شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا، میں اس کو وہ مجھے کیسے سمجھتا، میں سادہ اور وہ مجھ سے بھی سادہ۔ جی، اس سوال کا جواب تو یہی ہے کہ آپ نے کہا کس کی حکومت ہے۔ قاسم نسیم صاحب، بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں جمہوری نظام کی، گلگت بلتستان میں موجود جو نظام ہے، یہ ہائیبرڈ رجیم جو اس وقت بنی ہوئی ہے، یقیناً کسی پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پارٹی لیس گورنمنٹ ہے۔ پارٹی لیس گورنمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہے جو اخلاقی جواز سے آ رہی ہے، ٹھیک، اخلاقی اور قانونی جواز سے بھی آ رہی ہے۔ لیکن شہر میں جو ہوا چلی ہے جس طرح کی، آج بھی میں نے ایک شعر کہا تھا کہ حب سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا،
آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ، میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا، مجھ کو مرنا پڑا میں نے غزلیں کہیں. اب ہم بہت غزلیں ہی جی کہہ سکتے ہیں ان حالات میں. جی جی تو یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یقیناً پارٹی لیس گورنمنٹ ہے، بظاہر اس کو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کا نام دیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہو. ٹھیک تو چونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کو توڑ کے شکست و ریخ کا شکار کرنے کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ان کے ساتھ ملا کے اور پھر اسلامی تحریک کو ملا کے ایک مخلوط حکومت بنائی ہوئی ہے. آج پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ میں ہوتی، یعنی وزیر اعلیٰ کی پوزیشن پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی تو بھی ہم سمجھتے مناسب تھا، جی یا نون لیگ کے پاس بھی حکومت ہوتی تو ہم سمجھتے مناسب تھا. ٹھیک لیکن یہ جو فارورڈ بلاک کے نام پر جو بدعت شروع کی ہے، سیاسی بدعتیں طاقتور حلقوں کی طرف سے، یہ خود ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس صحیح نظام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ یقیناً طاقتوروں کی حکومت ہے، یہ ٹھیک کسی پارٹی کی نہیں ہے. صحیح یعنی تو ریاستی مشنریز اور ریاستی اداروں کی ہی گورنمنٹ ہے جس نے یہ گورنمنٹ بنائی ہے. ٹھیک تو جو جمہوری ممالک ہیں، جو پارلیمنٹس ہیں جہاں جمہوری روایات مضبوط ہوتی ہیں، وہاں پہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر رول ہوتا ہے ملک کی تعمیر و ترقی، خطے کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے مسائل کے حل کرنے میں. تو یہاں ہمارے پاس جو اپوزیشن ہے وہ کتنی مضبوط اپوزیشن ہے، کتنی جماعتوں کے ارکان اس میں شامل ہیں، اور اب تک حکومت کو صحیح ٹریک پہ رکھنے اور حکومت کی خامیوں کو نشاندہی کرنے میں اپوزیشن کا کیا مؤثر رول رہا ہے؟ جی آپ نے بہت خوبصورت اور انتہائی انٹلیکچوئل سوال کیا. وہ کہ مہذب معاشرے میں جب آپ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں تو اس میں دو بینچز، ٹریجری اور پھر گورنمنٹ اپوزیشن کی بینچ ہوتی ہے. جی یقیناً اس اسمبلی کے اندر اپنا ڈیو رول ہوتا ہے، اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ایگزیکیوشن کی ذمہ داری بیسیکلی ہوتی ہے ٹریجری بینچ کی، گورنمنٹ کی، اور مانیٹرنگ جو ہوتی ہے یا جسے کہیں احتساب کا عمل جو کرتا ہے گورنمنٹ کو ٹریک پہ رکھنے کا، شیڈو گورنمنٹ جسے کہا جا سکتا ہے، وہ اپوزیشن کی مہذب معاشروں میں ہوتی ہے. جی اور ان کی ویٹیج بھی ہوتی ہے، ان کا جی وزن بھی ہوتا ہے. کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کوئی بھی فردر پروگریس کرنی ہو، کوئی انٹرونشن کرنی ہو تو اپوزیشن کو ویٹ دی جاتی ہے. ٹھیک کیونکہ وزیر اعلیٰ جس ووٹ سے بنا ہے وہی اسی ووٹ سے اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن ممبران بھی اسی ووٹ سے ہی بنا ہے، مینڈیٹ صحیح کے حساب سے وہ برابر ہے. ٹھیک لیکن چونکہ کسی نے اطلاق کرنی ہے، گورننس، ڈیلیورنس، پروگریس دکھانی ہے تو اس کی ذمہ داری کسی پہ ہوتی ہے، اور ان کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری، آڈٹ کی ذمہ داری، یا بس ان کو ٹریک پہ رکھنے کی ذمہ داری ایز اے شیڈو اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک آپ نے کل ہی دیکھا پاکستان میں جو کچھ ہوا، اپوزیشن لیڈر سمیت 3 اپوزیشن لیڈرز کو آپ سے بھیجا میں ایک ایس ایچ او اگر ان کو رکھ سکتا ہے غیر قانونی طور پر، جبکہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی بھی ہمارے اوپر چارج ہوتا ہے کسی بھی رکن اسمبلی پر تو اس کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے آپ کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر کے ذریعے، ٹھیک ورنہ کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. ایک ضابطہ قانون آئین ہے، تو جب اس آئین، قانون اور ضابطے کو روندا جاتا ہے، اور جہاں حکومتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آئین لایا جا رہا ہے اور آئین میں ترامیم کیا ہے، آخری وقت ان کو بتایا جاتا ہے یہ ترامیم آ رہی ہیں، ایسے میں اپوزیشن کی بھی جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے حد تک آپ سوال کریں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یوں تو کہا جاتا ہے کہ نقر خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کریں، گلگت بلتستان کی نمائندگی کریں بلا خوف و خطر، کسی دباؤ پریشانی کے بغیر. ہماری جو پہلی انٹرسٹ ہو وہ گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے عوام ہو، اس کے بعد ہماری کرسی اور ہماری چیزیں ہوتی ہیں. تو گلگت بلتستان میں جب بھی اپوزیشن نے کوئی آواز اٹھائی ہے، کوئی اقدام اٹھایا ہے، الحمدللہ اب بھی ہماری سوسائٹی اتنی انٹیکٹ ہے، یہاں کی ہمارے سوشل بانڈنگ اتنی اچھی ہے، اور پھر بیرونی مداخلتیں بھی، یا جسے کہیں وہ غیر سیاسی طاقتوں کی اس طرح یہاں پہ مداخلت نہیں ہے جس طرح نیچے شہروں میں اور نچلی سطح تک ان کی رسائی نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اور میں تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں، احترام کا قائل ہوں، لیکن ہر ادارے کی اپنی ایمبٹ ہوتی ہے. میں آج اپنی ایمبٹ سے نکل کر کسی اور ایمبٹ میں گھس جاؤں گا تو ان کو پورا حق ہے کہ اس ایمبٹ کے تحت، اس ایمبٹ میں گھسنے کی وجہ سے میری ٹرائل کرے.
ٹھیک یعنی ٹرائل کا مطلب وہ اپنے انداز میں. اسی طرح میری آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے, بیچ میں تہذیب الحسن آ جاتا ہے, تو تہذیب الحسن پہ دو چار مکے پڑ جائے تو غلطی تہذیب الحسن کی ہے, میری اور آپ کی نہیں ہے, ہم نے تو لڑنا ہے. تو یہاں پہ بھی اپوزیشن کی جو بنیادی بیسک ریسپانسبلٹی ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور بڑے فخر کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ اسمبلی بنی ہے آج تک جو احتسابی عمل تھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یوں تو یہاں پہ وہ ادارہ بھی موجود تھا, اس کا چیئرمین بھی بنتا رہا, لیکن کبھی بھی آڈٹ نہیں ہوا تھا. فرسٹ ٹائم ہماری اپوزیشن میں پہلی دفعہ الحمدللہ یہ سلسلہ پی ایس سی پہلی دفعہ اجلاس بلا رہی ہے, اور پیراز کو, آڈٹ پیراز کو ہم دیکھ رہے ہیں. 2009 سے اب تک کبھی اس اسمبلی میں جو بنیادی رول اپوزیشن کی ہوتی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آڈٹ پیراز ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو بڑا تعجب بھی ہوگا کہ ہزاروں کے قریب پیراز تھے جو سٹل سٹینڈ تھے کب سے, 2009 سے اب تک. اور وفاق میں جو آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کا کام یہاں سے پیسے لے کے جانا ہے, ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, احتساب نہیں ہوتا, تو یہ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں. یہ تاثر تھا, اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور پھر ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے نظام کو ملٹیپل لیول پہ ہم ٹرو سپریٹ اور سینس میں خود ہماری اپوزیشن کی جو الائٹمنٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور پھر پراپرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وتھ ان جو ہمارا رول بنتا ہے وہ ہم پلے کریں. میں کچھ عوامی مسائل اور ان کی جانب آؤں گا. اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے گلگت بلتستان میں وہ ہے لینڈ ریفارم بل کا, اور کیونکہ ایک ڈرافٹ حکومت تیار کر چکی ہے, بلکہ بڑی میں تو کہوں گا اجلت میں انہوں نے کابینہ سے بھی اس کی منظوری حاصل کی, اور مختلف اضلاع میں ابھی ان کی ٹیمیں جاری ہیں اور یہ عوامی مشاورت کا عمل جاری ہے. تو کیونکہ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں, تو آپ اس مسودے کو, اس لینڈ ریفارم کے بل کے مسودے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ اس سے ایگری ہیں؟ جی قاسم نسیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے یا اس مسودے کے حوالے سے میں نے آپ دوستوں سے بھی کچھ چیزیں شیئر کی تھیں, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سب کی ماہرانہ نظر بھی اس پر ہو, کیونکہ یہاں کی زمینی حیات, یہاں کی تاریخ, یہاں کی ثقافت, یہاں کے مروجہ قوانین جو ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتے. اسی طرح لائرز ہمارے ہیں, وکلا برادری, جی ان کی بھی اچھی ایکسپرٹ اوپینین ہو سکتی ہے. اپوزیشن نے روز اول سے, جیسا کہ آپ کیلوں میں بھی ہوگا, یہ لینڈ ریفارمز خالد خورشید کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا, ایک حافظ حفیظ الرحمان کے دور میں انیشیٹ ہوا تھا. اس میں 2080 کے تناسب زمینوں کی تقسیم کی بات ہوئی تھی. پھر جب ہم اتحادی گورنمنٹ میں تھے تو خالد خورشید کے دور میں بھی ایک لینڈ ریفارمز کی مسودہ بنا تھا. وہ مسودہ ہماری اصرار پر ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کیبنٹ میں پیش ہونے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو اوپن ایکسیس دے دیں, کیونکہ ہم نے یہ کلوٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی ہے گلگت بلتستان کے 72,000 اسکوائر کلومیٹر کی ہے, یہاں کے 20-22 لاکھ عوام کی کہانی ہے. تو ان کو اوپن ایکسیس دے دیں, ان کی اپنی ماہرانہ رائے اور ان کے اپنے جو تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کے بعد ہم نے کیبنٹ میں لے کے جانا تھا. وہ زیرو ڈرافٹ آپ کے سامنے بھی آیا, باقی تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی پہنچا دیے گئے. تو وہ جو مسودہ تھا, اس مسودے پہ لوگوں نے, میری جماعت سمیت, اپنے اعتراضات خدشات پیش کیے, اور میں نے خود ان ریٹن بھی وہ ساری چیزیں انٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے بھیج دی تھی اس مسودے کو جو زیرو ڈرافٹ تھی. اب اس کو فائنل کرنے سے پہلے گورنمنٹ چلی گئی. اب یہ جو مسودہ آیا ہے اس مسودے میں 19-20 کے فرق کے ساتھ, یعنی جو ہمارا مسودہ تھا اس میں ترمیم کی ہے, خود پریمبل سے ہی ترمیم کا آغاز کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ترمیم کرنے کے بعد, امینڈمنٹ کرنے کے بعد, پھر اچانک سے کیبنٹ سے پاس کر کے اسمبلی میں, جس طرح نیچے نیشنل اسمبلی میں آئین کی ترمیم لائی جا رہی تھی, تقریباً وہی سین یہاں پہ کریٹ ہو رہا تھا. مجھے اچانک سے پتہ چلا کہ کل اسمبلی اجلاس ہے, وہ بھی اتوار کو. آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کے اسمبلی میں کبھی اتوار کو کوئی ایسا اجلاس نہیں بلایا گیا, اور روٹین میں نہیں بلایا جاتا, مگر یہ کہ بلانے کا استحقاق اسمبلی کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن بلایا نہیں جاتا. تو پھر میں نے پتہ کیا کیا ایجنڈا ہے, اس میں سے گورنمنٹ ولنگ تھی کہ یہ مسودہ بھی یا ایکٹ بھی کسی طرح سے ٹیبل ہو. تو ہم نے جا کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کو جا کے ہمیں ریکویسٹ یہ کی کہ اس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائی ہو جائے گا, اور تب جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہ لیں, یہ گلگت بلتستان کی ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے, اس کو بگاڑ کے اگر پیش کریں تو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی. تو انہوں نے شاید چیف منسٹر کو بھی اپروچ کیا, کرنے کے بعد سرخیوں میں استحصال پہ بات ہو گئی, لیکن اس بل کو اس وقت ٹیبل کرنے نہیں دیا یا ٹیبل نہیں کیا.
گورنمنٹ نے اس کو سیکنڈ غالباً کیا ہے کہ فوری طور پر ٹیبل کرنا. اور جب میں دیکھ رہا تھا قاسم نسیم صاحب حسن اتفاق یہ تھا بجٹ اجلاس کے بعد پہلی دفعہ اجلاس میں تقریباً ٹریجری کے سارے ممبران آئے تھے. ایسا لگ رہا تھا سب کو کال کر کے بلائے ہیں, ورنہ کسی کو زحمت نہیں ہوتی کہ اسمبلی کے اجلاس روٹین کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ پراپرلی اٹینڈ کریں. تو یوں تو اٹینڈ کرنا چاہے. تو اس میں باقاعدہ گورنمنٹ ولنگ تھی کہ کسی طریقے سے ٹیبل ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے پروٹیسٹ ہی کرنا تھا, چونکہ ہمارے پاس تعداد پوری نہیں ہے ووٹ کرنے کے. البتہ ٹریجری میں جتنے افراد تھے, خاص کر بلتستان ریجن, استور اور گلگت کا کچھ حصہ زیادہ سفر تھا. ہم ان ممبران سے ریکویسٹ کرنے جاتے, ہم ان سے ملاقاتیں کرتے, ان کو ہم سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے کہ ان تحفظات کے ساتھ یہ مسودہ اگر مارکیٹ میں آ جائے تو ہماری مٹی جو پلید ہونی ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے کہ جس کے بعد شاید آنے والی نسلیں ہمیں نہ بخشیں. صحیح. کاظم صاحب دیکھیں, میڈیا آپ کے سامنے ہے تو میں آپ کو ایک اس حوالے سے ایک وضاحت کا بھی چانس دینا چاہوں گا. ایک الزام ایک تحفظات لوگوں کے یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کی آپ حکومت میں تھے, آپ کی اپنی حکومت تھی, تب گندم کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ اس وقت سے چل رہا تھا, لینڈ ریفارم گورنمنٹ کی مرضی سے اس وقت سے بن رہا تھا, بجلی بلوں میں 50 روپے کا لائن رنٹ لگانے کا فیصلہ اس وقت ہوا تھا. تو یہ کس حد تک صحیح ہے اور اس میں آپ لوگوں کا کردار کس حد تک تھا, یا اگر اس کا آپ لوگ حصہ نہیں بنا تو کتنا آپ نے اس میں احتجاج کیا؟ دیکھیں, آپ نے 3-4 چیزیں ایک ساتھ ملائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جب میں گورنمنٹ کا حصہ تھا, میں منسٹر تھا, اس وقت کی میری اسمبلی کی سپیچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ پبلک کو سنائیں کہ جب میں گورنمنٹ میں بھی تھا تو میں نے قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کی تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ لینڈ رینٹ جب پروٹیسٹ ہوا تو میں خود اس کمیٹی میں شامل تھا جس میں نیگوسیشن ہوئی اور پھر لینڈ رینٹ کو وڈرا کیا تھا. تیسری بات یہ کہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے میں آج بھی کہتا ہوں, ہم اس مسودے کو یا لینڈ ریفارمز کے قوانین کو بہرحال ان زمینوں کی ملکیت عوام کو دینے کے لیے, عوام کو مالکانہ حقوق دینے کے لیے کوئی تو ضابطہ چاہیے, کوئی تو رول چاہیے, کوئی تو ایکٹ چاہیے. ہم اس مسودہ سمیت ہمارے دور کے مسودہ ہو یا خود حفیظ کے دور کا مسودے کو مسترد نہیں کرتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے ہو, نہ زمین چھیننے کے لیے. مثلا حفیظ کے دور والا مسودہ ہوتا تو ہم کیا کہتے, ہم یہ کہتے 20 80 نہیں 100% کے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا, ہمارے دور میں جو مسودہ تھا وہ ہم نے پبلک میں ہی پھینک دیا, عوام میں ہی پھینک دیا, کہا کہ اوپن ایکسیس دے کے کہ اس میں جو نقائص ہے, کمزوریاں ہیں, اس کی نشاندہی کر کے پھر ہم ٹیبل کریں گے, پھر ہم کیبنٹ کریں گے. وہ کیبنٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہی حکومت گری تھی. اس مسودے کے حوالے سے بھی میں امجد ایڈوکیٹ صاحب سے بھی میں گزارش کر چکا ہوں, گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو جتنی تحفظات ہیں وہ جینون ہے, ریشنل ہے. انجسٹیفائڈ اگر ہو, ارریشنل ہو تو پھر میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. جو جینون چیزیں ہیں ان کو, جو کنسرنس ہیں ان کو, جب تک جو ریزرویشنز ہیں ان کو جب تک ریموو نہیں کریں گے تب تک میں نہ صرف ساتھ نہیں دوں گا بلکہ میں شاید پروٹیسٹ کو لیڈ بھی کروں. میں اس لیے چیزوں کو زیادہ اس کو وہ ایکسپلائٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ اجتماعی جب بھی کوئی تحریک چلے, کوئی کسی عوامی حقوق پہ بات چلے تو فوراً سے اس کو سیاسی ٹیک دیا جاتا ہے. جیسے بھی ہیں, میں ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوں, میری پارٹی کی اپنی مینیفیسٹو ہوتی ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام انٹیکٹ رہے. تو میں اس مسودے پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت ہوشیاری کے ساتھ, بہت ہی بردباری کے ساتھ آگے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی کریڈٹ کے چکر میں یہ معاملہ خراب نہ ہو. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اضابطہ قانون آئین نہ بنے. میں چاہتا ہوں آئین بنے, ضابطہ بنے, اور یہاں کی زمینوں کی ملکیت جو کہ 77 سالوں سے اس عوام سے چھینی گئی ہے, یہ جو خالصہ سرکار قوانین کے تحت زمینوں کو پہ کلیم گورنمنٹ نے کی ہے, حالانکہ خالصہ قانون کے تحت اس زمین کی ملکیت عوام کو دینی تھی. خالصہ اس زمینوں کی حفاظت کے لیے تھی خالصہ کا قانون, لیکن اس کو اتنا مس یوز کیا گیا کہ 180 ڈگری پہ اس کا بالعکس یا برعکس دکھا کے پیش کیا گیا. وہ زمینیں جن کو محفوظ کر کے رفتہ رفتہ ڈیولپ کرتے ہوئے عوام کو جمع بندی کے تحت, ترقی حیثیت کے تحت ان کو زمینیں دینی تھی, وہ زمینیں نہ صرف جمع بندی کے تحت, ترقی حیثیت کے تحت ان کو نہیں دی گئی, بلکہ جو پروٹیکشن کے لیے زمین اپنے پاس خالصہ قانون کے تحت رکھنی تھی سرکار کے پاس, ڈوگرا سرکار کے پاس, اس زمینوں پہ کلیم گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا بیسک مدعا یہ ہے. تو اس لینڈ ریفارمز پہ ان شارٹ, لینڈ ریفارمز میں تحفظات جو ہیں, جو ابہامات ہیں وہ دور کریں. ہم
خود اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک، بہت خوب۔ اچھا کاظم صاحب، کیونکہ جی بی کا دوسرا بڑا شہر اسکردو ہے، اور اگر ٹورزم کے لحاظ سے گئے تو جی بی کا سب سے بڑا ٹورزم ہب جو ہے اسکردو ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، K2 کی چوٹی دیوسائی اور دوسرے تیزی چیزیں، اور جس تیزی سے اسکردو گرو کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں انفراسٹرکچر کی ترقی پر ماضی میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہم ابھی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہم صرف ایک سیگمنٹ کو لیتے ہیں، بجلی کو، اور اس وقت بجلی اسکردو شہر میں پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زیادہ گھریلو صارفین کو نہیں ملتی، 2.5 سے 3 گھنٹے سے زیادہ کمرشل لوگوں کو نہیں ملتی، وہ بھی ایسے حالات میں پہلا وزیر اعلیٰ یہاں سے رہا، ابھی 2 بار گورنر اسی حلقے سے ہے، تیسری دفعہ ہے وزیر برقیات ہمارا ہے، وزیر خزانہ ہمارا ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ہم آہنگی نہیں ہے کہ بلتستان لیول کے اجتماعی جو اسکیمیں ہیں اس کے لیے، اور وہ بھی جو خصوصاً جہاں لائف اینڈ ڈیتھ کا اس کا صورتحال ہو، اس کی صورتحال ہو، تو کیا وجہ ہے کہ اسکردو اس وقت بھی بجلی کے ایک لمحے کی بجلی کے لیے ترس رہے ہیں؟ ایون کہ ہمارے 20 منٹ کا یہ انٹرویو ہے، کتنا ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑا اور کتنا ہمیں بار بار اس میں بریک لینا پڑا بجلی کی سنگینی کا، تو اسی سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، یہ کیوں اتنا بجلی کے حوالے سے ہم پسماندہ ہے فیزیبلٹی ہونے کے باوجود؟ تو اس میں کہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رکھنا یا اختلافات وہ کوئی اڑے تو نہیں آ رہی؟ قاسم نسیم صاحب، بہت اہم سوال ہے۔ مجھے میر کی وہ نظم یاد آ رہی ہے کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب تھا، منتخب ہے جہاں روزگار کے، اس کو قضا نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ بالکل تو سکردو پہ بھی یہ نظم، یہ شعر، یہ اشعار صادق آتا ہے کہ سکردو شہر کے ساتھ قاسم نسیم صاحب، اب میں یہ باتیں کروں گا تو اس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگائیں گے، بہت زیادہ ڈفرینسز کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، لیکن مجھے کہنے دیجئے سکردو پر یہ ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بلائیں نازل ہوتی کا مطلب یہ کہ فیصلے اتنے بھونڈے سکردو کے ساتھ ہو رہے ہیں، زیادتیاں اس سکردو شہر پر ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ سکردو کے فلان ہے، منسٹر ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، کیا کہتے ہیں، گورنر ہے، فلان ہے، وہ سکردو کے ہیں۔ وہ سارے سکردو کے ہوتے، وہ سکردو سے ضرور ہیں، میں سکردو سے ضرور ہوں، لیکن ہم سب سکردو کے نہیں ہوئے۔ اگر سکردو کے ہوتے تو کیا ایسا ہوتا کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں جہاں گورنمنٹ بنانے کے لیے 17 ووٹس کی ضرورت ہوتی، 14 تو بلتستان سے ہیں، بالکل اسی ریجن بلتستان سے 14 ہے، 3 اب آپ اے ڈی پی کی ارریشنل ڈسٹریبیوشن اٹھا کے دیکھیں، اس میں اب سکردو یا بلتستان ریجن کو کس طرح دیوار سے لگایا گیا ہے، اس پہ ہم چیختے رہے، چلاتے رہے۔ ابھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح جوڈیشری فارغ ہے اس وقت بلتستان ریجن، جوڈیشری سے، ہائر کورٹ سے، آپ چیف اپلیٹ کورٹ سے، ادھر سے آپ فارغ ہیں سر مکمل طور پر۔ مجھے اجازت دیجیے، ان 77 سالوں میں آپ کے پاس کتنے بیڈڈ ہاسپٹل ہیں؟ سکردو میں آپ کے ریجنل، میں نے ایک دفعہ خالد خورشید صاحب کو بھی کہا تھا، یہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا نام نکال دیں، ختم کر دیں، اس کو ڈسٹرکٹ ہی رہنے دیں، کیوں یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اب اچھا، مجھے خوشی ہے کہ گلگت میں 5 ہاسپٹلز ہیں 4 کلومیٹر کے اندر، مجھے خوشی ہے، لیکن کیا بلتستان ریجن کا ہیڈ کوارٹر ہونے کے بعد سکردو کا حق نہیں بنتا کہ ایک 100 بیڈڈ ہاسپٹل یہاں پہ بنے؟ اگر یہ 250 بیڈڈ ہاسپٹل میرے گھر کے پاس اگر بنا ہے تو شکریہ ادا کریں شکر کلان کے اور کتپن کے عوام کا، اور شکریہ ادا کریں یاسمین راشد کا، جو اس وقت آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت پتہ نہیں غدار وطن، پتہ نہیں غدار قوم، وہ خود بھی بیمار ہے، وہ اس وقت ڈیالہ جیل کے اندر ہے، اس کی مہربانی ہے جو 250 بیڈڈ ہاسپٹل ان 77 سالوں میں آیا ہے۔ آپ نے بجلی کی بات کی، تو اسی طرح بجلی گھر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ستپارہ ڈیم ہے، اس پروجیکٹ کے ساتھ کیا میں وہ لفظ نہیں ادا کر سکتا، آپ کے چینل پہ آپ بھی مہذب ہے، آپ کا چینل بھی مہذب ہے، کہ جو اس کا پی ڈی تھا اس نے اس پروجیکٹ کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، کیا وہ کبھی شکنجے میں آ گئے؟ یہ ریاستی ادارے، انٹیلیجنس ادارے، یہ مانیٹرنگ کے ادارے، یہ فلان ادارے، 50-100 ادارے میری تقریر اور آپ کے انٹرویو کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس ستپارہ ڈیم پروجیکٹ کو سیبوٹیج کرنے والے کسی پہ ہاتھ لگایا آج تک نہیں لگا؟ قطع کلامی کروں گا، جب برجیز طاہر سے وفاقی وزیر تھے، میں نے خود یہ سوال پریس بریفنگ میں اٹھایا تھا، انہوں نے وہاں پہ موجود حکام تو ان کا آتے اس پہ انکوائری بٹھائے اور انکوائری کر کے ہمیں رپورٹ بھجوا دیں، لیکن آج تک اس انکوائری کا بھی نہیں پتہ چلا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ستپارہ ڈیم کو سیبوٹیج کرنے والے افسران کو شاید کہیں ایوارڈ دیا نہ گیا ہو۔ صحیح، آپ کے شتونگ نالے کی جو ڈائیورژن تھی اس کو کس طرح تباہ و برباد کر کے رکھا گیا، پیسے بھی کھا کے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔
اور اسی طرح شغرتھم پاور پروجیکٹ کتنے عرصے سے تعطل کا شکار رہا اور جی اس کے ساتھ بالکل، کتنا کھلواڑ ہوتا ایک سال رہا. ڈی پی میں آتا ہے، اگلے سال ڈی پی مذاق. سے ڈراپ ہو اب جاتا جا کے مشکل سے پچھلے سال خان صاحب کے دور میں، عمران خان کے دور میں یہ 4-5 پروجیکٹس آ گئے، جس میں غواڑی پاور پروجیکٹ ہے، ہرپو پاور پروجیکٹ ہے، شغرتھم پہ میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہوں گا کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ہے۔ جی جی فیس 1 پہ کم 26 میگا واٹ اس سے بجلی کی پروڈکشن ہو جائے گی. اسی جی طرح ہرپو اور جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے یہ پروجیکٹس بھی اس سپیڈ کے ساتھ اور اس ذیل انزسٹ کے ساتھ آگے نہیں چل رہا ہے. تو قاسم نسیم صاحب، سکردو کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اس شہر کا باسی ہوں، اس شہر نے مجھے پہچان دیا ہے، لیکن ہم اس سکردو کو ابھی تک پے بیک نہیں کر سکے ہیں. صحیح. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا. میں اسمبلی اراکین سے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان زیادتیوں پہ ملٹیپل لیئرز پہ لیولز پہ زیادتیاں سٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ جب آپ کے پاس 3 ریجن ہیں، اس ریجن میں سے ایک بلتستان ریجن کا ہیڈ کوارٹر سکردو ہے، جی تو اس سے کہیں زیادتیاں دیامہ ریجن کے ہیڈ کوارٹر چلاس پہ بھی ہو رہا ہے. صحیح. میں چلاس کے نمائندوں کو بھی کہتا ہوں گلگت ہمارا اوور آل ہیڈ کوارٹر ضرور ہے، لیکن ہمیں چلاس سٹی کو بھی ہمیں اس طرح، چونکہ اس اس کا اپنا جو ریجن ڈیو کا ہیڈ شیئر کوارٹر ملنا ہے، چاہیے. ملنا چاہیے، اس کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. وہاں بھی بجلی کے لیے لوگ رو رہے ہیں. وہاں یہاں سے زیادہ صورتحال تباہ و برباد اس چلاس کی ڈیولپمنٹ کا ہے، وہاں کی بجلی کا ہے، وہاں کی تعلیم کا ہے، وہاں کے ہیلتھ کا ہے، وہاں کے انفراسٹرکچر کا ہے. اور وزیر اعلیٰ بھی وہاں سے آیا ہوا اس وقت. جی جی لیکن بجلی کی بدترین صورتحال ہے. اور اسی طرح آپ کے میرے شہر میں، سکردو شہر میں، اور سکردو میں نے لاسٹ ٹائم حسن اتفاق یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کون کون سے نمائندوں کے گھر سکردو میں ہے. سٹی کے اندر تو جی کاظم میثم کے علاوہ سارے نمائندوں کا، جی بالکل ہے، متبادل سوائے مکانات کاظم ان میثم کا کے میرا اپنا حلقے میں ہے، لیکن ہے بھی میرے جی سکردو شہر. الگ نہیں کر سکتا اگر کوئی کرنا چاہیں بھی تو. لیکن سکردو شہر کے حالات بالکل خراب ہے، انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے. میں یہ آپ کے سامنے کہتے ہوئے برملا کہوں گا، اور مجھے افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ ہم جس طرح بجلی کے حوالے سے پلان کر رہے تھے، کرنا چاہتے تھے، نچلی سطح تک چیزیں جو مینیج کر کے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ہم نہیں کر سکے. یہ برملا میں آپ سے کہوں گا. ہمارے صحیح. پاس 2.5 سال کی جو حکومت رہی، اس حکومت میں البتہ ہم نے بنیاد ڈالی ہے شغرتھم پاور پروجیکٹ، ہرپو پاور پروجیکٹ، غواڑی پاور پروجیکٹ، جو بلتستان اور سکردو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس اس وقت ذمہ داری ہے، کہ اس کو فوری طور پر ایگزیکیوٹ امپلیمنٹیشن اور کروائے اور ایگزیکیوشن لیول پہ جی لے جی کے جائے. صحیح. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر خاص کر سکردو کی، قاسم نسیم صاحب، سب سے زیادہ افسوس اور دکھ مجھے اس وقت ہوا جب سکردو کا جو ماسٹر پلان تھا جی جی وہ آپ کی پی ایس ڈی پی سے ریجیکٹ ہو گیا، یہ ٹھیک رجیم چینج کے بعد. ٹھیک. یقین مانیں یہ وہ پریشانی ہے جس پہ آج تک کسی نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی. البتہ ہم نے دوبارہ اس کو موجودہ چیف سیکرٹری کے ذریعے اور دیگر احباب کے ذریعے میں نے اس کو ٹیک اپ کرایا ہے، اور ایس ڈی اے کا بھی اس میں خصوصی کردار ہے کہ آپ کا ایک ماسٹر پلان بنے. ماسٹر پلان کے تحت سکردو کم از کم فردر جو ڈیولپ ہونا ہے اس نے. آپ کے 2 ارب کا سیوریج کا پروجیکٹ تھا، آپ کے حسین آباد سے لے کر ایئرپورٹ تک آپ کے علم میں ہوگا، وہ بھی آپ کے پی ایس ڈی پی میں دوبارہ ہمارے جانے کے بعد شامل نہیں ہو سکا. ہم نے کوششیں بھی کی، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران سے بھی میں نے ذاتی طور پر ریکویسٹ کی. ہم نے کہا یہ اہم ہے، اس کو شامل کرا دیں. پیو روڈ، آپ کے کچورا سے شگر تک کا جو روڈ تھا وہ بھی پی ایس ڈی پی میں پروجیکٹ کا تھا، اس میں کوارڈو کمرا برج بھی تھا. جب سے رجیم چینج ہوا وہ بھی ابھی تک معلق ہے، وہ بھی کہیں نہیں ہے. اسی طرح آپ کا ماسٹر پلان کے تحت چیک ڈیمز، آپ کا یہ جو ہرگیسا ڈیم ہے، جی جی تو وہ سارا جو ہے وہ ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے ہیں. اور انشاءاللہ آگے اچھا وقت آئے گا تو آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، ہم مل کے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. یعنی سکردو شہر جس طرح آپ نے بتایا یہ بلتستان کا چہرہ ہے، اور یہاں ہم نے صرف بجلی کو ٹچ کیا، باقی شعبوں میں بھی مسائل ہیں. لیکن میں آپ کے حلقے کی جانب پہ آؤں گا، وہ بھی ہمارے بلتستان کے بڑے حلقوں میں سے ہے اور قدر پسماندہ بھی رہا ہے اور پسماندہ ہے. تو آپ کیونکہ اسی حلقے سے آپ نے آئندہ بھی الیکشن میں آنا ہے، وہاں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر مختصراً آپ سے ہم پوچھنا چاہیں بڑے آپ کے مین جو پروجیکٹس کون کون سے جس پہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں قاسم نسیم صاحب، بنیادی طور پر کچھ 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انتظامی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے
ریشنل اور جسٹیفائڈ بنیادوں پر آپ کو انتظامی یونٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا عوام کا جو مطالبہ تھا اور میرا عوام سے وعدہ بھی تھا کہ سب ڈویژن فنکشنل ہو۔ بالکل الحمدللہ وہ پہلی فرصت میں ہمارے اس وقت سب ڈویژن اس وقت فعال ہے، اسسٹنٹ کمشنر اور نچلی سطح پہ چیزیں وہاں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے حلقے میں نئی جو یونین کونسلز کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ الحمدللہ ہو چکی ہے عوام کی اپنی خواہشات کے مطابق، جس میں کواردو الگ یونین کونسل، کمرہ الگ یونین کونسل، بشو الگ یونین کونسل، کچورا الگ یونین کونسل، گمبا الگ یونین کونسل، اسی طرح ایک ڈیمانڈ یہ ایکسٹینشن آف میونسپلٹی تھی وہ بھی الحمدللہ ہو چکی۔ تو آپ کے حلقے میں ابھی کتنے یونینز کا اضافہ ہوا ہے؟ اس میں ہمارے 4 یونینز میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی او شپ کے بھی ایشوز تھے ایجوکیشن میں، تو 4 ڈی ڈی او شپ جو ہم نے مزید کریٹ کی ہے تاکہ مانیٹرنگ بہتری ہو، فزیکل جو ایشوز ہیں وہ کم سے کم ہوں اور ایجوکیشن کے معیار بہتر ہوں۔ ساتھ میں اگر ہم بڑے پروجیکٹس کی بات کریں، پی ایس ڈی پی کا میں نے ذکر کیا، الحمدللہ جتنے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس آئے ہیں وہ بلتستان ریجن میں میرے حلقے میں ہی آئے ہیں، جس میں شگرتھنگ روڈ ہے وہ 12 ارب پہ چلا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ٹینڈر کے قریب ہیں۔ آپ کا شگرتھنگ پاور پروجیکٹ ہے وہ 17 ارب پہ گیا ہے، 200 بیڈ ہاسپٹل پہلی دفعہ وہ آپ کا تقریباً اس بار اسی سال کے آخر تک انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فنکشنل بھی ہوگا۔ اب اے ڈی پی کی بات کریں تو اے ڈی پی میں قاسم صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ادوار میں 20-25 کروڑ کی مشکل سے زمین پر انٹرونشن ہوتی تھی اور پھر نمائندہ اسی پہ چوڑا ہو جاتا تھا کہ اتنے کام ہوئے، لیکن الحمدللہ داد دینی پڑی گی پچھلی گورنمنٹ کو، اس نے حلقہ وائز بھی چیزیں بڑی ڈیولپ کرنے کی اور ہم نے کوشش کی، جس میں سب سے پہلے میں قابل ذکر چیزیں بتاؤں گا کہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایجوکیشن میں فیمیل ایجوکیشن بہت بڑا ایشو تھا حلقہ نمبر 2 میں، تو پہلی دفعہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے ڈگری گرلز ڈگری کالج، اب وہ تعمیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ مارچ اپریل میں وہاں کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ہاسپٹلز، فردر ہاسپٹلز کی ضرورت تھی، بشوں میں 10 بیڈڈ ہاسپٹل ہم کرا چکے ہیں، شیخرخورد میں 1 کلاس ڈسپنسری MNC سینٹر، جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر پہ آنے سے پہلے میرے حلقے میں ایشو یہ ہوتا تھا کہ ایروجن کی وجہ سے دریسین کے کٹاؤ کی زد میں بہت سارے علاقے آتے تھے، جس میں سب سے زیادہ متاثر سندس اور ہوتا تھا۔ الحمدللہ دونوں جگہوں پہ جو ہم نے پروٹیکٹیو بند بنائے جس سے ڈیزاسٹر میں نہ صرف کمی آئی بلکہ جو زمینیں ضائع ہو جاتی تھی اب وہ بچ گئیں اور مزید ہم انٹرونشن اس پہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انفراسٹرکچر ہے، سڑکوں کی ہم نے جال بچھائی ہیں، کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم نے سڑکیں نہیں دی، تقریباً ہم نے جو سکولز دیے ہیں تقریباً 1 درجن کے قریب سکولز دیے ہیں نئے، اسی طرح 6-7 ڈسپنسریز ہم نے دیے ہیں۔ واٹر سپلائی سکیم کی بات کریں تو پہلی دفعہ حلقہ 2 میں 35 کروڑ کی واٹر سپلائی سکیمز پورے حلقہ 2 میں ہم نے وہ مکمل کی ہیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ہینگنگ برج تھا بشوں کے لیے جو موت کا کنواں بنا ہوا تھا، الحمدللہ اس پہ ابھی باضابطہ طور پر سروے بھی ہو رہی ہے، سروے کا مطلب یہ کہ ٹینڈر ہو چکا ہوا ہے، اس پہ کام بھی ہوگا انشاءاللہ، تو وہ تقریباً 50-60 کروڑ کا وہ پروجیکٹ ہے۔ تو یوں پورے حلقے میں آپ دیکھیں تو گرلز ہائی اسکول کواردو میں بھی ابھی اسٹیبلشمنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے، کواردو کمرہ روڈ کی میٹلنگ بنیادی ڈیمانڈس میں سے تھی وہ بھی ہو چکی ہیں، اسی طرح یلتر ہائی وے کی میٹلنگ 2-4 دنوں میں ہونا ہے لیکن کمپیکشن اس وقت چل رہی ہے۔ اسی طرح گمبا سکردو میں مختلف کچورا میں، بشو میں، شگرتھا میں، ستپارہ میں، آگے کواردو کمرہ میں، شکرخورد میں، سندس کتپنا میں، ان تمام ایریاز میں ہم نے کوشش کی کہ جہاں جہاں نیڈز کے تحت کہیں واٹر سپلائی سکیم کی ضرورت ہے، کہیں سکولز کی ضرورت ہے، ڈسپنسریز کی ضرورت ہے، ویٹ ڈسپنسریز کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، تو وہ سارے الحمدللہ انشور کرا دی ہیں۔ ابھی تک پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا تقریباً 1 ارب 65 کروڑ کی اس وقت کام ان پروسیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں برملا طور پر یہ کہوں گا کہ جتنے مسائل ہیں، جتنے چیلنجز اور جتنے ایشوز ہیں اس کے حساب سے یہ خدمت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ کہ پچھلے 30 سالوں میں اتنے انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہوا، عوام خود اس چیز کو دیکھے گی جو انشاءاللہ ہم کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ کام کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ میرا حلقہ ابھی بھی 4-5 اضلاع سے بڑا حلقہ ہے۔ اس حلقے کی مزید حلقہ بندی کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ اگر ہمارا سسٹم اوورال جو آپ کا گلگت بلتستان کا پولیٹیکل سسٹم، گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، اگر وہ ریشنل ہو، اگر وہ جسٹیفائڈ بنیادوں پہ کام کریں تو یہ محرومیاں نہیں ہوتی۔ ایکول ڈسٹریبیوشن اگر ریسورسز کی ہوتی،
ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے ہو یا فزیکل ریسورسز کے اعتبار سے ہو. افسوس کے ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن ریشنل نہیں ہے، ارریشنل ہے، انجسٹیفائڈ ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، جسٹیفائڈ ریشنل کرنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ کرے گا ہماری محرومیوں کا آدھا مسئلہ اسی انشاءاللہ مرحلے پہ ختم ختم ہوگا. تو ہم بجا طور پہ توقع بھی رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا جو حلقہ نمبر 2 ہے جو وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں بھی جس جذبے سے آپ کام کر رہے ہیں اس کے نتائج جلد لوگوں تک پہنچے. آخری سوال میں آپ سے کروں گا، اگر سوالات کی فہرست تو طویل تھی لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم کسی اور موقع پہ بھی آپ کو زحمت دیں گے. آخری سوال میں یہ کروں گا، آنے والے الیکشن میں مجلس وحدت المسلمین کا یعنی کسی اتحادی کے ساتھ، جس طرح وفاق میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت بھی اتحادی ہیں، تو کسی اپنے اتحادی کے ساتھ امیدوار میدان میں اتار رہے ہیں آپ سمیت، یا جو ہے اپنے پارٹی کے ثوابدید پہ ہی آپ اپنے سارے امیدوار میدان میں لا رہے ہیں، تو کتنے حلقوں سے مجلس وحدت المسلمین الیکشن میں آئے گی اور کیا اسٹریٹجی ہوگی اتحاد اور اس حوالے سے بھی؟ جی دیکھیں، یہ قدر مشکل سوال بھی ہے اور بہت ساروں کو اس سوال کا اور جواب کبھی اندازہ ہوگا کیا جواب دیں گے. یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین چند حلقوں میں خیمے کے نشان کے ساتھ ہی اپنی پارٹی کے ساتھ ہی الیکشن میں مجلس وحدت المسلمین اترے گی. البتہ بعض حلقوں میں ہم ایڈجسٹمنٹ پہ مجلس وحدت المسلمین جائے گی. اور اس وقت ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کے ساتھ ہماری جو ایفیلیشن اٹیچمنٹ ہے، اس کی نظریات اور ان کے ساتھ ہماری جو ایگریمنٹ ہوئی ہے، جو 7 نکاتی ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ ہماری ریلیشن ہیں ابھی تک. تو یقینی قیاس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ ہو جس طرح کی صورتحال ابھی تک بنی ہوئی ہے. لیکن یہ کلیئر ہے کہ بہت سارے حلقوں میں، اب کتنے حلقوں میں ہم اتریں گے؟ پہلے انتخابات میں ہم کوئی 12 حلقوں میں اترے تھے، 11 حلقوں میں. دوسرے میں ہم 2 ہی حلقوں میں اترے تھے. پچھلے سال بھی ہم 3 حلقوں میں ہم نے الیکشن لڑے تھے. ضروری نہیں کہ ہم 3 میں لڑے یا 12 میں لڑے، لیکن انشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہوگی ہماری جو مجلس کے نشان سے انشاءاللہ ہم انتخابات میں اتریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن کیٹیگوریکلی میں یہ بتانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ بتانا قبل از وقت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کی پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جس طرح کی زیادتیاں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف خود کیا کہتے ہیں بے نشان رہ گیا تھا، اور بینگن پہ، کبھی پتہ نہیں چمٹے پہ، کبھی جوتے پہ الیکشن مختلف حلقوں میں مختلف نشانات کے ساتھ اب اس کی اگر ریفلیکشن یہاں پہ ہوئے گی نہیں ہوئے گی، اگر اس طرح کی صورتحال یہاں بنی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت، آپ کی توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں گزارش بھی کرتا رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو ڈیموگرافی ہے، یہاں کی جو جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے اور یہاں کی جو حساسیت ہے اور پھر اوورآل جو اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کے ساتھ مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے. خواہ رجیم چینج آپریشن کے وقت بھی میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اگر کہیں پہ مارشاء اللہ کی ایکسٹینشن کی ہے تو وہ بھی غلط کی ہے. آپ نے کوئی اور انٹرونشن، آپ رجیم چینج آپریشن کیا تو وہ بھی غلط کیا ہے. آپ اگر سیاسی پریشر کہیں پہ کرتا ہے اور عوامی ٹرو مینڈیٹ کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے. غلط کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج اگر محسم کچھ نہ کر سکیں تو یہ عوام کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ ایسا نہیں ہے. نچلی سطح تک یہ چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پھر ایک لاوا بن جاتا ہے. اس لاوے کے بعد نہ محسم بچا سکتا ہے نہ کوئی اور بچا سکتا ہے. تو یہاں پہ ٹرو سینس اور سپریٹ میں یہاں پہ الیکشن ہونا چاہیے. یہاں پہ سیاسی معاملات کو آگے لے کے جانے دینا چاہیے. عوام کو ان کی امنگوں کے مطابق، مینڈیٹ کے مطابق جو ہے حکومتیں بننی اور بنانے دینی چاہیے. اور پاکستان میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے نو کو پاکستان نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کے دیگر جو شہر ہے اس میں میثم کاظم کو یہ کھلی اجازت ہونی چاہیے کہ میں پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں، بلوچستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی لندن میں. آج مجھے کوئی خبر آئی تھی، ہماری کوئی سارا نامی خاتون ہے غزر کی، وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے قاضی عیسیٰ کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہے. تو شنید یہ ہے کہ ان کو ہراس کی، ان کی جو جتنے رشتہ دار ہیں، فیملیز ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، ایون غزر تک سنا ہے، تو اداروں نے جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان کی کوئی بیٹی اٹھ کے لندن میں بھی آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ہاں پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو شاید آپ کو پھر بھی سوال بنے، لیکن پولیٹیکلی جو چیزیں ہیں ایفیلیشن یا ڈی ایفیلیشن کی وجہ سے، تو اس پہ اگر ان کو سٹریس کریں تو یہاں کے عوام کی جو وقار ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی، وہ جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، اور وہ خلا پیدا ہو جائے گا اعتماد کا
اس خلا کو شاید پھر کبھی کوئی پر نہ کر سکیں. صحیح. تو مسٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے اداروں اور عوام کے درمیان، فیڈریشن اور عوام کے درمیان، اسمبلی اور اداروں کے درمیان. تو کچھ انٹرونشنز مس ایڈونچر یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، جس کے بعد میں اپنی نئی جنریشن کو، جوانوں کو، یوتھ کو میں حقیقت کہوں تو میں ان کو نہیں سنبھال سکتا، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، اور میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. اور جو آ کے جھوٹ بولتا ہے ان کی چھترول بھی نئی نسل اور یوتھ کرتی ہے. جی. تو ٹرو سپریٹ اور ٹرو سینس میں یہاں پہ ڈیموکریسی کو، ڈیموکریٹک جو فنکشنز ہے ان کو ایکسپیرینس کرنے دینا چاہیے، اور تمام اداروں کی توقیر تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اور یہ ہمیں احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ میوزیم کاظم اسلام آباد میں فریلی موو کر سکتا ہے، فری موومنٹ کر سکتا ہے. میوزیم کاظم لاہور میں بات کر سکتا ہے، کینیڈا، امریکہ جا کے اپنے حقوق کی بھی بات کر سکتا ہے، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے، اپنے چیئرمین کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے، اور اس پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے، اس پارٹی چیئرمین کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں. صحیح. یہ فری موومنٹ، فری جو رائٹ آف سپیچ ہے، وہ چیزیں جو ہے یہ قدغنی نہیں ہونی چاہیے. گلگت بلتستان میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں شیڈیول 4، کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے نفیس لوگ ہیں جن پہ شیڈیول 4 ہے. شیڈیول 4 کا مطلب یہ ہے خدا نخواستہ کہ وہ ایک جس کے دہشت گردوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ محب وطن، سب سے زیادہ پرامن لوگ گلگت بلتستان کے ہیں. ان کو آپ شیڈیول 4 میں لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے 80% پاکستانی جو ہے وہ شیڈیول 4 سے اوپر کی کوئی شیڈیول میں ان کو ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہارش تو وہ ہے. ہم آج بھی حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. میں بلوچستان جا کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. میں کشمیر پرسوں جا کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. میں پنجاب میں لوگوں سے مل کے آیا ہوں. میں پاکستان سارا گھوم کے آ کے یہاں دیکھتا ہوں تو گلگت بلتستان کے عوام بہت نفیس بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن قانون ان کی کا وفاداری احترام کرنے والے بھی ہیں اور قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں. یقیناً جو آپ کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کہیں تو یہی ہے، جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں کام کریں، اور آئین کی، پارلیمان کی بالادستی ہو تو پھر جو ہے مسائل کا حل بھی یہیں سے نکلے گا، اور حکومتیں بھی مستحکم ہوں گی، اور ان دی ٹرو سینس وہ قوم اور ملک کی خدمت کر سکیں گے. علاقے میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہے گا، اور تعمیر و ترقی کا عمل بھی بہتر ہوگا. میں آخر میں ایک دفعہ پھر کاظم احسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. اگرچہ گفتگو کے لیے مزید گنجائش موجود ہے، ہم کسی اور مرحلے پہ ان کو پھر زحمت دیں گے. ناظرین، یقیناً خطے کی تعمیر و ترقی، امن و امان اور آئندہ کے منصوبہ بندیوں کے حوالے سے آپ کے معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. آئندہ ہفتے ہم پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.